نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين یا رب العالمین۔ یہ آج کی کلاس لیکچر نمبر 25 جملہ اسمیہ میں تاکید، یہ ہمارا آج کا عنوان ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اسکرین پر، یعنی نامنل سینٹنسز میں عربک میں ہم کس طریقے سے زور پیدا کرتے ہیں، تاکید کا مفہوم کیسے لاتے ہیں جملے میں۔ اور آج کی لیکچر سے میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں، بلکہ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ سب نے اپنا ریویژن بہت اچھی طریقے سے کیا ہے اور جملہ اسمیہ کے کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہیں۔ اس کے پہلے جو مرکبات پڑھے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ چکے ہیں۔ خدا نخواستہ آپ کی اگر کوئی کلاس مس ہوئی ہے اور آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں، بیچ میں کچھ اسکپ ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم آگے کی کلاسز چھوڑتے چلے جائیں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ معمول یہ بنا لیجئے کہ روزانہ 2 یا 1 کچھ جو آپ کا بیک لاگ ہے اسے مکمل کریے، اور اس کا ریویژن کرتے رہیے اور نئی کلاس کو ضرور اٹینڈ کریے۔ تو آج بھی میں یہ امید کرتا ہوں کہ جس کی کلاس چھوٹی ہوگی اس نے ریویژن ضرور کیا ہوگا۔ اچھا، تو جملہ اسمیہ اب آپ کے لیے نیا نہیں رہ گیا ہے۔ ہاں، یہ اچھی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ کم از کم 2 اسماء کا ایسا مجموعہ ہے، ایسا مرکب ہے جس میں ایک مبتدا اور دوسرا اس کی خبر۔ مبتدا اور خبر یہ 2 اجزاء ہیں، 2 پارٹس ہیں جملہ اسمیہ کے۔ اب ہم جملہ اسمیہ اب تک بولتے تھے تو وہ بالکل عام فہم، سیدھا، اس میں کوئی تاکید، کوئی زور، کوئی سٹریس نہیں تھا۔ آج انشاءاللہ اسے ایمفیسائز کرنا سیکھیں گے، کیسے اپنی بات میں زور اور وزن پیدا کیا جائے۔ یہ جو صورت آپ کے سامنے جس کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، یہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یہ سورۃ العصر ہے اور بعد میں بھی انشاءاللہ آئے گی، کیونکہ دھیرے دھیرے کر کے سلولی اینڈ گریجولی جو جو چیزیں آپ سیکھتے جائیں گے وہ دکھائی جائیں گی، آپ کو بتایا جائے گا ان کے بارے میں۔ یہ صورت، اس کا مفہوم آپ کو پتہ ہی ہوگا، پھر بھی ایک بار ذہن میں تازہ کر لیں کہ والعصر، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمانے کی، وقت کی قسم کھا کر یا زمانے اور وقت کو گواہ بنا کر آگے بات بہت تاکید کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ، ایک بہت بڑا پیغام ہے، ایک بہت بڑا میسج ہے جو ہم انسانیت تک پہنچایا جا رہا ہے، انسانوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً، لازماً تمام انسان ایک بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اب یہ جو انداز ہے بولنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہم نے اپنی اردو کے الفاظ استعمال کیے کچھ، یہ اسی لیے کیونکہ اس جملے میں تاکید ہے۔ وہ کیا ہے اور کیسی ہوتی ہے آج انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے۔ پھر آگے فرمایا یہ خسارہ اور گھاٹا، اس سے کچھ خوش قسمت ہیں ایسے وہ لوگ بچ جائیں گے جو ان کاموں کو کر رہے ہوں گے۔ استثناء بتا دیا، ایکسیپشن فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور جو ہمیشہ حق کی وصیت کرتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، لوگوں تک پہنچاتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور پھر اس کام کو کرنے کے نتیجے میں جو آزمائشیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو چیلنجز آئے، جو رکاوٹیں آئیں، ان پر وہ صبر
کرتے رہے، کام نہیں روکا، کام جاری رکھا، اور اس صبر کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر صرف کیا ہی نہیں بلکہ صبر کی تلقین بھی کرے۔ تو یہ چار جو کام ہیں کہ ایمان اور عمل صالح، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، ٹھیک ہے؟ تو یہ تواصی بالحق، تواصی بالصبر، تو یہ چار، ان پر ہم لوگ انشاءاللہ فوکس کریں گے، اور ہم سب سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ان کاموں سے ہم آزاد نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ہمیں ان کاموں کی گہرائی سمجھنے کی، جاننے کی اس توفیق مل رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ کوشش کریں تو انشاءاللہ معلوم بھی ہو جائے گا۔ چلیں آگے، زیادہ وقت ہم ان بات میں نہیں لگائیں گے۔ ہمارے جو سبق کا جو ٹائٹل ہے وہ پہلے ہی آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ہم لوگ جملہ اسمیہ میں تاکید کا کانسیپٹ سمجھیں گے آج انشاءاللہ۔ تو جیسے ہی اب جملہ اسمیہ کی بات آ رہی ہے تو کیا ہونا چاہیے کہ کم از کم ایک آدھ جملے آنے چاہیے آپ کے سامنے، اور ان میں ہم آپ کو تاکید پیدا کر کے بتائیں، ٹھیک؟ دھیان سے دیکھیے گا۔ جیسے میں آپ کے سامنے وہی زید اور حامد کا نام زیادہ آتا ہے، فاطمہ مریم کا نام آتا ہے، تو تاکہ ہم ان سے مانوس ہو چکے ہیں اور ان کا نام زیادہ لا رہے ہیں۔ پہلا سینٹنس ہے کہ حامد صادق۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جملہ اسمیہ کے معیار پر کھرا اتر رہا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ آپ سوچتے رہیے۔ حامد، اب ایک ایک چیز نہیں بتانی، جملہ اسمیہ کے رولز اب یہاں مجھے نہیں بتانے، ادروائز ہم پیچھے اٹک کے رہ جائیں گے۔ ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے۔ حامد مبتدا، صادق اس کی خبر، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہوا حامد سچا ہے۔ اسی طریقے سے زید طبیب، زید ڈاکٹر ہے۔ آپ نے یہ بات کسی سے کہی، سننے والے نے آپ کی بات میں شک کیا، اس کو یقین نہیں ہوا کہ واقعی حامد سچا ہے، واقعی زید جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے فاطمہ، ٹھیک ہے، معلمۃ، فاطمہ معلمۃ۔ اب یہ تین جملے آپ کے سامنے آ گئے۔ ان تینوں جملوں میں آپ نے ایک بات یہ نوٹ کر لی کہ بھئی آپ کا مبتدا خبر یہاں ہے، ریوائز ہو رہا ہے، لیکن اب آپ کو اگر تاکید کا پہلو اس میں لانا ہے تو اگر آپ سے پوچھیں آپ اردو میں کیا کریں گے تو آپ میں سے اکثر لوگ کہیں گے بھئی شروع میں یقیناً لگا دیں گے، اور پھر یہ کہہ دیں گے لازماً، ٹھیک ہے، بلا شبہ، ایسے الفاظ۔ انگلش میں کہیں تو کچھ انگلش کے الفاظ ہیں جیسے شیورلی ہے، ویریلی ہے، جو قرآن کے ترجمے میں آپ کو مل جائے گا۔ سرٹینلی، سرٹن کوئی بات بہت یقینی ہوتی ہے، سرٹنلی یہ ایڈوربس ہیں، ان کا استعمال کر لیں گے، انڈیڈ، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اردو میں آپ یقیناً، بلا شبہ، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں کیا کریں گے؟ اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ زور پیدا کرنا ہے، تاکید لانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سننے والے نے ہماری بات پہ زیادہ اہمیت نہیں دی، ادھر کان نہیں دھرے۔ یہ ہے مبتدا اور یہ خبر، یہ آپ کو سب پتہ ہے، مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر۔ تو ایسا اس میں کیا کر دیں، اور اگر کچھ کر رہے ہیں، کوئی اس میں شروع میں حرف یا کچھ ایڈ آن کر رہے ہیں تو کیا اس سے کوئی تبدیلی واقع ہو رہی ہے، یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو۔ تو یاد رکھیے گا کہ تاکید پیدا کرنے کے عربی زبان میں دو اسلوب ہیں، دو اسٹائلز ہیں، ٹھیک ہے؟ جنرلی ابھی آپ کو پرائمری اسٹیج میں وہ دو اسٹائلز، دو طریقے، یا یوں سمجھ لیں دو میتھڈز، ٹھیک ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ دو یہ ہیں کہ ایک تو آپ لام لگا دیں ان کے شروع میں، یعنی جو مبتدا ہے نا، اور لام مفتوح لگا دیں۔ کیا کر دیں اس کو ہم؟ یہ لام مفتوح ہے، مفتوح مطلب زبر والا لام، یہ تو
زبر لگی اس لیے ہم نے اس کو مفتوح کہہ دیا، لیکن اس کا اصل نام جو ہے وہ لام ابتدا ہے، لام ابتدا، ٹھیک ہے؟ کس کا نام؟ جو یہ لام زبر کے ساتھ آ رہا ہے، دیکھیے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے لام آ چکا ہے کئی بار، لام تعریف آیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ کا لام جارہ آ چکا ہے، لام تعریف کس کے ساتھ آتا تھا؟ زبر کے ساتھ آتا تھا، صحیح کہہ رہے ہیں؟ خاموشی سے سنیے گا نہیں، کریٹیکلی سنیے۔ ال میں لام تعریف پر لام جو ہے وہ ساکن، پھر اسی طریقے سے لام جارہ زبر کے ساتھ بھی آیا اور زیر کے ساتھ بھی آیا تھا، یاد ہوگا ابھی جلدی ہی کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو زیر کے ساتھ بھی اور زبر کے ساتھ بھی آیا، کون؟ لام جارہ۔ اب یہ آ رہا ہے لام مفتوح کہلا رہا ہے، یعنی ہم اس کو اپنی جنرل لینگویج میں لام مفتوح بول دے رہے ہیں، ادروائز یہ ہے کیا؟ لام ابتدا، اس کی ٹیکنیکل نیم۔ اور کہاں لگے گا؟ میں انہی جملوں میں شروع میں لگا کے دکھا دوں، دیکھیے، حامد صادق، آپ کو کہنا ہے یقیناً حامد سچا ہے، ابھی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حامد سچا ہے، تو آپ نے کہہ دیا لا حامد صادق، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے یہاں پر تو آپ نے کر دیا لا زید طبیب، لا فاطمۃ معلمۃ۔ دیکھیں اسلام نے کوئی تبدیلی ایز سچ واقع نہیں کی، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے، یعنی یہ لام جو ہے اس سے کوئی آپ کی کنسٹرکشن میں کوئی چینج نہیں ہوا، ٹھیک؟ تو ایک بات تو آپ سمجھ گئے کہ ایک تاکید پیدا کرنے کا ایک پہلو جو ہے وہ لام کا استعمال ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے کہ ہم شروع میں ان نہ لے آئیں۔ اچھا اب یہ دیکھ لیں، ایک بار پھر سے اس کو لکھ لیں، حامد صادق۔ اب یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے؟ لام کا استعمال نہ کر کے بلکہ انا لانا ہے، کیونکہ انا کا کام کیا ہے؟ زور پیدا کر دینا۔ انا جو ہے جب آئے گا شروع میں تو اس کا مطلب ہو جائے گا یقیناً حامد سچا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن انا آئے گا تو طوفان لے کے آئے گا اپنے ساتھ، وہ کیسے؟ کہ انا جب داخل ہوتا ہے، ابھی یہ حامد مبتدا ہے، صادق خبر ہے، اب انا آیا، انا بہت خطرناک قسم کا ہے، باس ہے، اس نے پورا کنٹرول اپنے جملے پہ کر لیا، اور ان سب کے نام بھی نام بھی بدل دیے۔ حامد کا نام اس نے رکھ دیا اسم انا، اور صادق کا نام رکھ دیا خبر انا۔ اگر نام بدلیں گے تو پھر ان کے اندر بھی کوئی تبدیلی کی ہوگی، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ یہ جو مبتدا ہے نا حامدن، وہ اب حامدن نہیں رہ جائے گا، اس میں ایک اعرابی تبدیلی بھی واقع ہوگی، اور اعرابی تبدیلی کیا واقع ہوگی کہ یہ حالت نصب میں چلا جائے گا، حامدن will be converted into حامدن، کبھی مت بھولیے گا۔ انا آیا تو دھیان سے سمجھیے، انا نے یہاں لام نے کوئی چینج نہیں کیا تھا، لام ابتدا نے، انا نے دو چینج کیے، کیا؟ ایک تو یہ کیا کہ مبتدا کو کیا بنا لیا؟ اسم انا، کیا نام رکھ دیا اس کا؟ اسم انا، اور خبر کو کا نام بدل کے اب ہو گیا خبر و انا، اب ان کو نسبت کس سے مل گئی؟ وہ انا کے اب نام سے جانے جا رہے ہیں، خبر و انا، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو ایک نام کرن، نام چینج کیا، دوسرا کام یہ کیا کہ ایک اعرابی تبدیلی بھی واقع ہو گئی، اور وہ اعرابی تبدیلی کیا ہے کہ جو اسم انا ہے نا وہ حالت نصب میں ہو گیا، یعنی مبتدا جو تھا وہ اب حالت نصب میں ہو گیا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اگلا جملہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اگلے جملے میں کیا کرنا ہے کہ بھئی زید، دھیان سے دیکھیں، زید طبیب، یہ کیا مطلب ہوا؟ زید ڈاکٹر ہے، ہم نے یہ بات کہی، میری بات کو ہلکے میں لیا گیا، تو ہم نے کہا نہیں یقیناً زید، بلا شبہ زید ڈاکٹر ہے، تو پھر اب انا آ گیا شروع میں، انا، اور زیدن سے زیدن ہو گیا، ان زیدن طبیب۔ اب جنہوں نے یہ پڑھ لیا ہے ان کے لیے یہ تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے فی الحال، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا ان کے لیے تو یہ ایک بہت میریکل ہے ایک طریقے کا، کہ آپ ایک چھوٹی سی تبدیلی کرتے ہیں
اور اس میں معنی اور مفہوم میں اتنی بڑی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، بظاہر بھی کہ ایک تبدیلی آئی۔ اچھا یہاں پھر کیا کریں گے، فاطمہ تو، یہ فاطمہ جو ہے مؤنث ایگزامپل لے لی ہے، اور آگے کیا لکھا ہوا ہے، معلمۃ۔ تو جب لام کا استعمال آپ نے کیا، لام ابتدا کا، تو کوئی خاص چینجز نہیں ہوئے، ہوئے ہی نہیں کوئی چینج۔ اب یہاں کیا کرنا ہے، انا لے کے آئے اسٹارٹنگ میں، انا فاطمتو فاطمتا، ٹھیک ہے، حالت نصب اس کی کیا ہو جائے گی، فاطمتا۔ عربی مؤنث نام کیا ہوتے ہیں، غیر منصرف ہوتے ہیں، اور پھر وہ زیر نہیں قبول کرتے ہیں، حالت جر میں تنوین نہیں آتی ان پر، تو ان فاطمتا معلمت، ٹھیک ہے، فاطمہ تو فاطمتا فاطمتا۔ امید ہے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ صرف دو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ تاکید پیدا کرنے کے دو اسلوب ہیں ابھی انیشیل فیز میں، موقع رہا تو تیسری بات بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ لام ابتدا سے کرتے ہیں ایک کام، اور دوسرا انا کے ذریعے، دونوں کا کام ایک ہی ہے، دونوں میں نے زور وہی پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ آپ کا ٹائٹل ہے جملہ اسمیہ میں تاکید، تاکید، یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو چلتے ہیں تھوڑا آگے ان کو اور الیبوریٹ کرتے ہیں۔ جیسے پیچھے جو ہم نے اگزامپل لیے تھے وہ اسماء اعلام کے اگزامپل تھے، اسم علم، جس میں حامد، زید، فاطمہ سب اسم علم ہے۔ ایک معرف باللام اسم کو بھی لے لیں اور مذکر مؤنث دونوں طرح سے لے لیں، یہ مذکر کی اگزامپل ہے اور یہ مؤنث کی اگزامپل ہے۔ یہ اب یہ جملے آپ پڑھتے جائیے اور سمجھتے جائیے۔ الولد صادق، لڑکا سچا ہے۔ البنت صادقۃ، لڑکی سچی ہے۔ الولدانی صادقانی، دونوں لڑکے یا دو لڑکے سچے ہیں۔ البنتانی صادقتانی، دونوں لڑکیاں سچی ہیں۔ الاولاد صادقون، لڑکے سچے ہیں، سارے لڑکے سب۔ البنات صادقات، ساری لڑکیاں سچی ہیں۔ کیا جو چیز آپ نے پہلی دفعہ پڑھی وہ ریوائز نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ریوائز۔ جو آپ شروع سے پڑھتے چلا رہے ہیں وہ سب باتیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ہم نے ان کو لکھا ہوا ہے مذکر ایگزامپل اور دوسری طرف مؤنث۔ ہاں یہ الف لام والے۔ اب چلیں، ان جملوں کو تو پڑھ لیا، سمجھ بھی لیا کہ یہ سب درست ہیں، لیکن اس میں کہیں کوئی تاکید نہیں ہے، کہیں کوئی زور نہیں ہے، بات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ تو بات کو باوزن بنانے کے لیے، بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، ان جملوں میں بھی وہی کام کرنا ہے۔ تو ہم یہاں پر آپ کو انا لگا کر کے دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انا کریں گے تو کیا تبدیلی ہوگی۔ تو جیسے مثلا ہم نے یہاں پر انا اسٹارٹنگ میں لگایا، الولد مبتدا ہے، تو اثر کس پر پڑا، مبتدا پر، اور ان کا نام کیا پڑ گیا، مبتدا پہ اثر کیا پڑا پہلے وہ دیکھ لیں۔ تو الولد، یہ اب کراس کر دیا اور اس کی جگہ کیا لگا دیا، الولد۔ تو اب پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا، ان الولد صادق، اور جو الف لام کا جو حمزہ ہے، یعنی الولدو کا حمزہ، وہ حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا انا ڈائریکٹ کس میں ملے گا، لام میں ملے گا، ان الولد صادق، سمپل ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھیے، ان، اور پھر انا داخل کیا تو البنتو کس میں کنورٹ ہو گیا، البنتا، ان البنتا صادقۃ، سمجھتے چلیے، یہاں پر بھی یہ حمزۃ الوصل کا کانسیپٹ۔ اچھا یہ مثنیٰ ایگزامپل ہے، یہ سنگولر، یہ ڈویل، ڈویل اور یہ پلورل۔ چلیے اب یہاں پر بھی ہم انا داخل کر رہے ہیں، اور انا کے لاتے ہی فوراً یہ کیا بن گیا، ہاں اب کام ہے جاننے کا کہ دیکھیں آپ لوگ کیا بتاتے ہیں۔ دیکھیے آنی ساؤنڈ جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو جو آپ نے اعراب پڑھی تھی، پڑھا تھا جب، تو اس میں آنی حالت رفع کی ساؤنڈ ہے، اور اس کی نصب اور جر ساؤنڈ کیا ہوتی ہے، آنی، آئینی اور آئینی، آنی، آئینی، آئینی، ٹھیک ہے۔ تو آنی کس میں کنورٹ ہو جائے گی، آئینی میں کنورٹ ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں کون سی چاہیے، منصوب حالت چاہیے۔ تو الولدانی کیا ہو جائے گا، الولدینی۔ تو
वाला दईनी, अब ये बीच का अलिफ ड्रॉप हो जाएगा और वाला दईनी, ठीक है, ये इस तरह बन जाएगा। यहाँ पर या लगा देंगे, दाल पर जबर है ही है साकिन, वाला दईनी, वाला दईनी, सादिकानी सादिकानी ही रहेगा, खबर नहीं चेंज हो रही है। अब अल वलदू क्या है, इस्मु इन्ना, नहीं अल वलदा अब क्या है, इस्मु इन्ना, और सादिकुन क्या है, खबर बिन्ना। इसी तरह यहाँ पर अल वलदैनी क्या है, इस्मु इन्ना, और सादिकानी क्या है, खबर व इन्ना, यानी इन्ना की खबर और इन्ना का इस्म। इसी तरह यहाँ पर इन्नल बिन तानी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो आनी, ऐनी ऐनी, यहाँ पर भी यही साउंड आपको लानी है। तो इन्नल बिन तानी नहीं होगा, बिन तईनी, यानी यहाँ पर भी आपको तामे या मिलानी है। इसको आप क्लियरली इधर लिख करके हम दिखा देते हैं, ये ऐसे, इन्नल बिन तईनी, ठीक है, इन्नल बिन तईनी और सादी कतानी, बाकी आगे एज इट इज रहेगा। ठीक, ये हो गया। आगे देखिए, अल औलादू, अब आपको कहना है यकीनन तमाम लड़के जो हैं, सारे लड़के, सब लड़के जो हैं वो क्या है, सच्चे हैं। तो इन्नल औलादू, औलादा, तो औलादा हो जाएगा, इन्नल औलादा सादिकुन। इसी तरह यहाँ इन्ना दाखिल करेंगे, तो इन्नल बनातु, हाँ अब बताइए, जमा सालिम मोन्नस, यहाँ पर आपको जो इराबी हालत मिली थी, यानी साउंड्स जो मिली थी, वो आतुन और आतिन, आतिन, ठीक है, ये याद होगा अगर आपको तो तो यहाँ पर अब अल बनातु, आतु, क्योंकि अलिफ लाम दाखिल हो गया, तो तनवीन वैसे ही ड्रॉप हो गई थी। इन्नल बनातु, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन्नल बनाती, आती। उम्मीद है ये स्लाइड आपको हेल्पफुल लगी होगी, समझ में आई होगी। करना क्या था, उधर जो थे वो नाम थे हामिद, जैद, फातिमा, मरियम। यहाँ क्या है, यहाँ पर हमने मुअर्रफ बिल्लाम अस्मा पर इन्ना दाखिल करके देखा है, यानी एक तरीके से ऐसा जुमला जिसमें मुब्तदा जो है वो इसमें अलम नहीं है, बल्कि मुअर्रफ बिल्लाम इस्म है। तो ये इतनी बात अगर समझ में आ गई, तो फिर अब आगे चलते हैं और आपको कुछ पॉइंट्स और बताते हैं। इन्ना का इस्म समझ में आ गया, इन्ना की खबर समझ में आ गई, ये भी पता चल गया मुअर्रफ बिल्लाम अस्मा पे क्या करते हैं। अब सपोज इतनी ताकीद पैदा करने के बाद भी अगर तसल्ली ना हो, और तब भी आपकी बात पे शक हो रहा हो, या आपको लग रहा हो हमें और अपनी बात को बावजन बनाना है, तो बावजन बनाने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, लाम, लाम इब्तिदा और इन्ना, ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, और ऐसी सूरत में आप डबल ताकीद पैदा करते हैं। डबल ताकीद यानी ताकीद की डबल डोज, जैसे भी आप समझना चाहें, ठीक है। तो मसलन मिसाल ले लें, ठीक है, जैसे पीछे हमारे पास जुमला था कि जैद डॉक्टर है, गालिबन यही था, ठीक, हाँ जैद डॉक्टर है, जुमला यही था। उसी जुमले को ले ले और हम लिख रहे हैं यहाँ पर जईदुन तबीबुन, फिर से, ठीक है। नॉर्मल केस में ताकीद जो थी, सिंगल डोज, वो ये थी कि भाई शुरू में लाम ले आइए या फिर शुरू में इन्ना ले आइए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो एक ताकीद हमने तो लाम से कर दी, और दूसरी ताकीद हमने इन्ना से करनी होती है, मान ले। तो अगर जब कभी डबल डोज ताकीद की लानी हो, तो फिर क्या करेंगे, तो दोनों को एकोमोडेट करेंगे, यानी इन्ना भी लाएंगे और लाम को भी लाएंगे, दोनों को साथ में। तो अब इन दोनों की प्लेस क्या होगी, भाई जब लाम लाए थे तो लाम शुरू में आया था लज़ईदुन तबीबुन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब इन्ना लाए तो जईदुन तबीबुन, फिर से मैं एक बार कॉपी कर रहा हूँ। तो आपने मूड आपका चेंज हो गया, आपने कहा नहीं मैं यहाँ पर लाम नहीं लगाऊंगा, इन्ना लगाऊंगा, चलिए इन्ना लगा के देख लिए, तो इन्ना जईदन तबीबन, सॉरी तबीबुन, ये दोनों जुमले बिल्कुल दुरुस्त हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, और दोनों में क्या है, सिंगल ताकीद है, मतलब डबल ताकीद नहीं। डबल ताकीद करनी होती है
تو پھر اب انا بہت، میں نے کہا نا ضدی ہے، یہ شروع میں ہی رہے گا. لام کو ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گا. لام جو ہے وہ آگے شفٹ کر دیا جائے گا. وہ کیسے ہوگا اس کو بھی دیکھ لیجئے. پھر سے ایک بار لکھیے، زید طبیب. طبیب، زید ڈاکٹر ہے. آپ کو کہنا یقیناً بلا شبہ کوئی شک نہیں کہ زید ڈاکٹر نہ ہو. اب اردو میں آپ اس کو ایکسپریس بھی نہیں کر سکتے. ڈبل ڈبل تاکید کے لیے ڈبل ڈبل اگر آپ الفاظ لائیں گے تو آپ کی بات عجیب سی لگے گی. تو آپ کو کیا کرنا ہے، میں نے کہا نا ڈبل تاکید، تو انا سے ہی اسٹارٹ کریں گے. انا شروع میں ہی رہے گا اور انا اپنے وہی رنگ دکھائے گا جو اس نے پہلے دکھائے. یعنی زیدن کو وہ کیا کر دے گا، زیدن. ایک بات ہو گئی. اب لام جو تھا وہ لام اسٹارٹنگ میں آتا تھا، اس کا نام بھی دیکھیے لام ابتدا رکھا گیا تھا. لیکن اب وہ لام ابتدا نہیں رہے گا کیونکہ اب شروع میں نہیں رہے گا. تو لام بیچارہ طبیب کے ساتھ آ کر کے گزر بسر کر لے گا اور یہاں پر ہو جائے گا ان زیدن لطبیب. ٹھیک. اب دیکھیے انا اور لام دونوں ایک ساتھ آ گئے. زیدن زیدن بن گیا، طبیبن کچھ نہیں چینج ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لام نے کوئی اثر نہیں اپنا ایسا دکھانا ہے. ہاں ایک کام ضرور ہوگا کہ ناؤ دس لام ابتدا ول بی نون بائی another name. اب اس لام ابتدا کا نام بدل جائے گا اور وہ نام پڑ جائے گا لام مزحلقہ. نہ یاد ہو پائے تو کوئی بات نہیں ہے، لکھ دے رہا ہوں میں، لام مزحلقہ. اس کو اب چونکہ انا نے کیا کیا، دھکا دے کے آگے شفٹ کر دیا نا. جب انا نے اس کو دھکا دے کے آگے شفٹ کر دیا تو پھر اس کا نام پڑ گیا ڈسپلیسڈ لام. اس کو انگلش میں یہ بھی کہتے ہیں دا ڈسپلیسڈ، کیونکہ ڈسپلیسمنٹ ہوا ہے، اس کی پلیس کو چینج کیا گیا ہے. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دا ڈسپلیسڈ لام. یا پھر اس کا ایک اور نام آپ انگلش میں رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اسکیٹنگ لام. اسکیٹنگ سمجھتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، پھسل کے آگے چلا گیا. یہ انا نے دھکا دیا زور کا اور وہ طبیب میں جا کے لگ گیا اور لام لام جو ابتدا ہے، لام ابتدا، اس کا نام بدل گیا لام مصالحہ. اس سے زیادہ اس چیپٹر میں کچھ نہیں. جو کچھ تھا وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. اب آپ ایکسرسائز کریں گے، قرآنی آیات دیکھیں گے تو بات اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی. پھر سے اپنے ذہن میں ساری باتیں ریکال کریے کہ آپ کو تاکید پیدا کرنی. کس میں؟ ابھی جملہ فعلیہ پڑھا ہی نہیں ہے، جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنی. جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے دو بڑے طریقے. وہ کیا؟ بلکہ تین طریقے ہیں، لیکن ہم شروع میں دو ہی آپ کو بتا رہے ہیں. وہ یہ کہ ایک تو ہم انا کا استعمال کر لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لام ابتدا کا استعمال کر لیں اسٹارٹنگ میں. انا کیا اثر ڈالتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. لام کیا اثر ڈالتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ڈالتا، وہ بھی بتا دیا گیا ہے. ایک تیسری بھی کیٹیگری ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ڈبل تاکید. اور جب ڈبل تاکید لانی ہوتی ہے تو پھر انا شروع میں آتا ہے، ڈیش 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 اسمو انا، اور پھر یہ آگے لام آگے شفٹ کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے ڈبل تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ ایگزامپلس قرآن کی دیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل دکھاتے ہیں. دیکھیے ایک ایگزامپل تو لام کی دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. ایک میں پہلے یہ کنسٹرکشن لکھ رہا ہوں، اس کو پڑھیے. ذکرو، اب ذکرو جیسے ہی لکھا ہوا آپ کو ملا، ایک اسم ہے، تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں ہے. شک ہوا کہ یہ مضاف بنے گا، کنفرم کریں گے جب ہم آگے دیکھ لیں کہ کوئی مجرور اسم ہے. ذکر اللہ، کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا ذکر. ذکر اللہ مرکب اضافی ہے. اب یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب مرکب اضافی تو اس کا مطلب یہ مبتدا بن سکتا ہے. مبتدا بن سکتا ہے تو بالکل بنائیے اور آگے اس کی خبر لائیے. ذکر اللہ اکبر، اکبر. ٹھیک ہے، اکبر یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. ذکر اللہ اکبر. اب یہ بات تاکید کے ساتھ کہنی ہے تو قرآن کریم نے کیا کیا؟ لذکر اللہ، لام اس میں ملا دیا. وہ میں الگ سے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. لام ابتدا شروع میں لے آئے.
اور بلکہ واو ولا ذکر اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہوگی جس میں آپ نے دیکھا تاکید کس کی ہے، لام والی تاکید ہے. ٹھیک ہے. کل کی کلاس میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ وہ انا کا استعمال. لیکن آج چلیں ہم شروع میں آپ کو بتاتے ہیں. ایک ابھی جو آیت پڑھی تھی آپ نے، والعصر ان الانسان. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے دراصل؟ الانسان، یہ مبتدا بنا کے لایا جا رہا ہے، الانسان. ٹھیک ہے جی. سپرلیٹو اینڈ کمپیریٹو بہت ہے. اکبر جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری بھی ہے اور کمپیریٹو ڈگری بھی ہے. اکبر افعلو کے پیٹرن پر آتی ہے، اور دونوں کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے، سب سے بہتر یا کسی سے بہتر، دونوں کے لیے. تو الانسان، اور پھر آگے آ رہا ہے. اب الانسان کیا ہے؟ معرف باللام اس میں. ٹھیک. مبتدا بنا سکتے ہیں، مبتدا بننے کے لیے یہ ایلیجبل ہے ٹکڑا. الانسان مبتدا بنایا، اس کے لیے خبر لے آئے فی خسرن. اب آپ کو یہ بات کل بتائی گئی تھی، جب جار مجرور کوئی کنسٹرکشن آ جاتی ہے بغیر کسی پراپر خبر کے جملے میں، تو پھر وہ جار مجرور کنسٹرکشن کا نام پڑ جاتا ہے متعلق، یا یوں سمجھ لیں قائم مقام خبر ہے نا، کہ اسے ہم یہ کہیں گے کہ یہ قائم مقام خبر ہے فی خسرن. اچھا، الانسان فی خسرن کیا مطلب ہوا؟ انسان گھاٹے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو ایسے نہیں چھوڑا. جانتے ہیں نا کہ انسان بہت ناشکرا ہے، بہت کٹوجتی کرتا ہے. تو اس کو اسی کے انداز میں، اسٹائل میں، اسلوب میں سمجھانے کے لیے تاکید والا پیٹرن اپنایا. شروع میں لگایا انا. انا جب لگایا تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ یہ تو حمزۃ الوصل ہے. ان الانسان، ان الانسان ہو گیا، منصوب ہو گیا. اور پھر دیکھیے ان الانسان فی خسرن تاکید پیدا ہو گئی تھی، لیکن یہ سنگل تاکید ہے، تو اس لام کو بھی لگا دیا گیا. اور لام کہاں لگے گا؟ آگے شفٹ ہو جائے گا، تو یہ ہو گیا لفی خسرن. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو آیت ابھی آپ نے پڑھی، ان الانسان لفی خسرن. اور ایک اور دلچسپ بات کہ ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا سلائیڈ میں کہ 3 تاکید ہیں نا، تاکید کے 3 پیٹرنز، وہ اس چیپٹر کے حوالے سے بتایا تھا. بلکہ ایک اور تاکید ہے، اور ایک اور تاکید ہے. وہ کیا؟ ایک تاکید یہ ہے کہ پھر اب اتنی بات ہو گئی، ڈبل ڈوز بھی آ گئی، اب بھی بات میں کچھ لگ رہا ہے کمی ہے، تو پھر چلو اب کیا کرو؟ قسم کھا لو. تو ایک اور آ گئی، اور وہ کیا ہے کہ ہم شروع میں قسم لگا دیں. انسان یہی تو کرتا ہے جب لگتا ہے اس کی بات میں وزن کم ہے، لوگ اس کی بات کو ہلکے میں لے رہے ہیں، یا غلط بول بول کر کے لوگوں کے ذریعے اس کی جو لوگوں کے بیچ میں کریڈیبلٹی تھی وہ ختم ہو گئی. اب اس نے قسموں کا سہارا لینا شروع کر دیا. خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی بات کو باوزن بنانے کے لیے، اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانی سوچ اور فکر اور انسانی عقل کا خالق ہے. تو وہ جانتا ہے کہ اس مشینری کو کیا سمجھ میں آنے والا ہے، تو وہ اسی پروگرامنگ کے ساتھ اس سے بات کرتا ہے، اسی زبان میں، اسی انداز میں، اسی لب و لہجے میں جو وہ اس کے بیچ میں رائج ہے. ہمارے بیچ میں رائج قسم بھی ہے، ہمارے بیچ میں رائج تاکید بھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو اب شروع میں ایک قسم لے آئی گئی، اور وہ قسم کیا ہے؟ شروع میں بات ابھی آئی تھی والعصر. تو ایک العصر. اب آپ کو پتہ ہے کہ واو قسمیہ آپ پڑھ چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ واو قسمیہ کیا ہوتا ہے؟ واو قسم کے لیے آتا ہے، اور پھر وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کر دیتا ہے؟ مجرور کر دیتا ہے. تو والعصری، یہ دیکھیے قسم بھی آ گئی. ابھی ایک اور تاکید ہے، تلاش کیجئے اس میں. وہ تاکید نہیں دکھ رہی ہے، لیکن وہی اصل تاکید ہے. اور وہ تاکید یہ ہے کہ یہ بات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ عز و جل کی، خالق کائنات کی ہے، اور ہم سب کے پالنہار کی ہے، رب کی ہے. تو جب اس کی بات، تو اپنے آپ میں خود ہی بہت تاکید والی بات ہے. لیکن ہم اتنے بدمعاش ہیں کہ اس کو اتنی ساری چیزیں ہمارے لیے، اس کا ترجمہ نہیں رٹنا، اور آپ کو اس کے ترجمے کو بس فیل کرنا ہے.
محسوس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا مرض ہے جو انسانوں میں پایا جاتا ہے، اور وہ کیا؟ شرک جیسی ایک بیماری ہے۔ تو ایک جملہ لکھتے ہیں، شرک، یہ ایک کلمہ ہے، شرک، اس سے ایک جملہ بنائیں گے۔ اچھا، یہ شرکن، کیا یہ مبتدا بن سکتا ہے؟ نہیں بنے گا۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے پہلے ہمیں الف لام داخل کرنا ہے، اس کو معرفہ بنانا ہے۔ تو یہ اشرکو، تنوین چلی جائے گی۔ اب آپ اسے کیا بنا سکتے ہیں؟ مبتدا۔ اب اس کے لیے آپ ایک خبر لے کر آنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خبر لے کے آ رہے ہیں وہ اس طریقے کی، اس کو دھیان سے دیکھیے گا۔ ظلم عظیم، ٹھیک ہے؟ ظلم عظیم۔ اب ظلم عظیم یہ ایک مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، دو اسماء کا مجموعہ ہے۔ تو یہ کون سی مرکب ہے؟ آپ لوگ پہچانیے، دونوں پر دیکھیے تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں نکرہ استعمال ہو رہے ہیں، دونوں، اب آگے بولیں جی، توصیفی، یعنی مرکب توصیفی ہے۔ تو اب اسے ہم مرکب توصیفی کو پیچھے پڑ چکے ہیں کہ خبر بھی بن سکتی ہے اور یہ مبتدا کی جگہ بھی لا سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پر ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کو ہم کیا بنا لیں؟ خبر بنا لیں۔ تو الشرک ظلم عظیم، نارمل سینٹنس ہو گیا، ظلم عظیم یعنی بڑا ظلم۔ ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کی اپنی اصل جگہ سے ہٹا دینے کا نام، عربی میں ظلم ہے، ڈسپلیسمنٹ، ٹھیک ہے؟ ظلم عظیم، بڑا ظلم۔ شرک جو ہے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے احکامات میں، اس کے تصرفات میں، اس کی مرضی اور منشا میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا، دوسروں کو اس کے رتبے کے برابر بنا پہنچا دینا۔ جب دوسروں کو اس کے رتبے کے برابر کر دینا تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ اس کو دوسروں کے رتبے کے برابر لے آنا، یہ بات ہو گئی۔ تو شرک کسی بھی قسم کا ہو، شرک شرک ہے۔ شرک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ کراہیت ہے، اس سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، بہت وعیدیں ہیں اس کے خلاف۔ تو الشرک جملہ ہے، الشرک ظلم عظیم۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی اہم بات کو ایسے ہی چھوڑ دیتے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہاں پر بھی وہ تاکید والا اسلوب اور اسٹائل اپنایا۔ تو کیا کیا؟ سب سے پہلے اس کے شروع میں انا لے کے آئے۔ جیسے ہی انا لائے تو یہ کیا ہو گیا؟ الشرکا، ان الشرکا، ٹھیک ہے؟ ایک تبدیلی، یعنی مبتدا جو ہے وہ اسم و انا بنا، اور اسم و انا بننے کی وجہ سے وہ منصوب ہوا انا کی وجہ سے۔ ان الشرک ظلم عظیم، یعنی اب یہ پتا چلا کہ یہاں پر تاکید کی سنگل ڈوز ہے، ایک اور تاکید کی ڈوز لانی تھی تو لام چاہیے، لام شروع میں آئے گا نہیں، انا نے اس کو دھکا دیا اور وہ آگے چلا گیا، یہ ہو گیا لظلم عظیم۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یقیناً، بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہ اتنی اہم بات ہے کہ اتنی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ انسان گھاٹے میں، خسارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایمان جس طرح لانا چاہیے اس لیے نہیں لا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ صالح اعمال کی جگہ وہ بدعمالیوں میں گرفتار ہے، اور بدعمالیوں کی جو اندھیری وادیاں ہیں اس میں وہ اندر اور گہرائیوں میں اور زیادہ اندھیروں میں چلا جا رہا ہے۔ تواصی بالحق بھی نہیں کرتا، تواصی بالصبر بھی نہیں کرتا، اس لیے وہ خسارے میں، گھاٹے میں۔ اور ظلم، شرک بھی ایک ظلم ہے، اور ظلم یعنی یہ بھی ایک اندھیرا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مرض سے، اس وبا سے بچائے۔ یہ جو ہے آپ کا اب تک کا جو بھی تھیوری کا پارٹ تھا وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور کچھ بیچ بیچ میں آپ نے یہ جتنا بھی کچھ کانسیپٹس آپ نے سمجھے نا، یہ سب آپ کے کس کے ذریعے آئے؟ یہ سب آپ کے اسی کے ذریعے آئے، یعنی پریکٹیکل کر کر کے آپ نے سیکھا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ لام کا نام کیا تھا؟ یہ لام کا نام پھر سے ذہن میں لے آئیے، لام مزحلقہ۔ کیوں شروع میں آیا تھا؟ تب یہ لام ہے، لام ابتدا ہے، اور جب یہی لام آگے شفٹ ہو گیا تو یہ بدل گیا لام مزحلقہ، ڈسپلیسڈ لام۔ نہیں یاد رہے گا کوئی مسئلہ نہیں، چلیے۔
تو یہ تاکید کے دو تین چار سارے اسلوب سارے اسٹائل ہم نے آپ کو الحمدللہ آپ نے سمجھ لیے، سیکھ لیے۔ اور جو سورۃ العصر کی یہ جو آیت ہے آج جو پڑھی گئی وہ بھی آپ نے دیکھ لی۔ اب اس کے بعد ہم کچھ ایکسرسائز کر لیں، پریکٹس کر لیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو ہاں دھیان سے دیکھیے، جیسے سپوز کبھی کبھی دو اسما آ جائیں، مثال کے طور پر ایک ایگزامپل لے لیں کہ کوئی دو ہیں، ان کے لیے کوئی بات ہمیں کہنی ہے نا، یعنی ہمارا مبتدا جو ہے وہ مثنا ہو، مثلا زید، ٹھیک ہے، زید و حامد، ٹھیک ہے، مہندس۔ یہ بھی دیکھ لیں۔ تو کیا پہلی بات تو یہ بتا دیں کہ یہ جو ہم لکھ رہے ہیں یہ صحیح ہے گرامر کے اعتبار سے اب تک جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ ایگزام تو آپ کے ہو نہیں پاتے، ٹیسٹ ہوتے نہیں ہیں، تو یہیں بیچ بیچ میں ٹیسٹ لے لیا کریں۔ چلیں بتائیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ دیکھیے گا نوائز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صحیح ہے لکھا رہنے دیں یا اس کو درست کر لیں؟ بھائی یہ، مہندسان. ہاں جی، یہ ایک جملہ ہے نا جس میں یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر ہونی چاہیے، تو مبتدا اور خبر میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ مہندسن غلط ہے، یہ اسے ہونا چاہیے مہندسانی، ٹھیک ہے؟ یعنی زید اور حامد دونوں کیا ہیں؟ انجینئر ہیں۔ اب ایک کام کریں کہ اس میں تاکید کا اسلوب پیدا کریں اور ڈبل تاکید لائیں، تو انا جب آئے گا شروع میں تو وہ صرف زید کو منسوب نہیں کرے گا، کیونکہ مبتدا کیا ہے؟ زید و حامد، تو یہ اسم و انا دونوں بنیں گے، ان زیدن و حامدن، اور پھر آگے مہندسانی، ڈبل تاکید پیدا کرنی ہے تو اسی مہندسانی میں آپ لام مزالقہ لگا دیں، لمہندسانی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہوگی، ڈبل تاکید آ گئی، ڈبل زور پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں اپنی ایکسرسائز کی طرف۔ کچھ دیکھیے گا، یہ ہم نے ورڈ میننگز لکھی ہوئی ہیں یہاں، ان کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، یہ آگے کی ایکسرسائزز میں آپ کے کام آئیں گی۔ اس میں ہے کیا؟ یہ اردو، کیونکہ ایکسرسائز اردو ٹو عربک بھی اور عربک ٹو عربک بھی، تو یہ اردو اور یہ پھر عربک، اسی طرح یہاں پر عربک اور اردو۔ نفع دینے والا نافع، لیکن ہم نے اس میں کوئی ابھی کیا نہیں لگائی؟ اعرابی اس کی حالت شو نہیں کری، کیونکہ وہ آپ کا کام ہے، آپ ایز پر دا ریکوائرمنٹ لکھ لیں، لیکن پھر بھی میں لکھ دے رہا ہوں نافع، ٹھیک ہے؟ مدد نصر، پکڑ بطش، سخت شدید، قیامت الساعہ، ذہین ذکی، ذکی، ٹھیک ہے؟ جادوگر ساحر، الابرار نیک لوگ فرما بردار، الفجار بدکار نافرمان گنہگار لوگ، نعیم نعمت آرام عیش، کنود ناشکرہ، صوت آواز، ٹھیک ہے؟ حمیر گدھا، انکر سب سے بری، جیسے اکبر انکر، ٹھیک ہے؟ حب محبت، شہید گواہ، یہ الفاظ ان کا استعمال آپ کریں گے آگے کی ایکسرسائز میں۔ چلیں، یہ پہلی ایکسرسائز سامنے آپ کے اسکرین پر ہے، تھوڑا ساتھ میں کوآپریٹ کریے گا تو جلدی کام ہوگا۔ علم نفع دینے والا ہے، اس میں اس طرح سے ہے کہ پہلا جو جملہ ہے اس پہلے جملے کو ہم نے اردو میں لکھا ہوا ہے، اس کی آپ کو نارمل عربک بنانی ہے، اور دوسرے جملے میں اسی جملے میں تاکید بھی پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیے یقیناً سے یہ تو پہلا ہے علم نفع دینے والا ہے۔ پہلا کام کیا کرتے ہیں ہم سب کہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ مبتدا اور خبر کو الگ الگ کر دیں۔ مبتدا علم ہے، ٹھیک ہے؟ تو علم نفع دینے والا ہے، تو میں لکھ رہا ہوں، بتائیے گا غلط ہے تو صحیح کر دیجیے گا۔ چلیے، علم نافع،
सही है। इन्नल इल्मा। नहीं नहीं नहीं, इन्ना के तो अभी इस्तेमाल ही नहीं करना, क्योंकि इन्ना क्यों यूज करेंगे, जाहिर सी बात है। या जब ताकीद की बात आएगी ना, ताकीद तो है नहीं यहाँ, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है ना, विदाउट ताकीद। जी, तो इन इल्मुन नाफिउन सही है। नहीं, तो अभी इसमें गलती है, आप लोगों आपको तलाश करना है। गलती ये है कि इल्मुन कोई ये प्रॉपर नाउन नहीं है ना, इसमें अलम नहीं है। जब ये इसमें अलम नहीं है, यानी ये एक तरह से यूं समझ लें कि ये मारिफा नहीं है, डेफिनेट नहीं है। और आपको पता है मुब्तदा क्या होता है, मारिफा। मुब्तदा के लिए जो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि मुब्तदा को क्या होना चाहिए, मारिफा। ये नहीं भूलना है आप लोगों को। मुब्तदा क्या अल है, इल्मु। जी, तो पहला काम इसे क्या बना लें, मारिफा बना लें। तो अल इल्मु, अब ये हो गया मारिफा। अल इल्मु नाफिउन, अब सही हो गया। अब ये जुमला बन गया। ये तो वो पहले की बात हो गई, ये आज का नहीं है, ये तो रिवीजन हो गया। अब है आज का। यकीनन इल्म नफा देने वाला है, यानी अब इसी जुमले को नीचे कॉपी करना है, और यहां पर आपको इसमें ताकीद पैदा करनी है, अल इल्मु और नाफिउन। हाँ, अब इसमें ताकीद पैदा करनी है, तो कैसे ताकीद पैदा होगी, सबसे पहले हम वही उसलूब इख्तियार कर लें। शुरू में हम आपको हिंट दिए दे रहे हैं कि यहाँ पर जो भी ताकीद पैदा करेंगे वो इन्ना के जरिए करेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो इन्ना लगाना है आपको। तो इन्ना जैसे ही लाएंगे शुरू में, इन्ना क्या करेगा, मंसूब। علم نافع इन्नल इल्म, إن इल्मा नाफिउन। जी, राइट, इन्नल इल्मा नाफिउन। ठीक है, अब ये सही हो गया। आगे अल्लाह की मदद करीब है। अब यहाँ गौर करना है कि भाई मुब्तदा है क्या, मुब्तदा क्या है। तो अल्लाह की मदद एक मुरक्कब की शक्ल में, तो इसे आप पहले ले आए, अल्लाह की मदद। तो नसरुन, अब ये मुरक्कब इजाफी है, और नसरुल्लाहि। نصر الله قريب अच्छी बात है, नसरुल्लाही ये मुरक्कब इजाफी है। नसरुल्लाही अल्लाह की मदद, मुजाफ इसमें नसरु, और मुजाफ इलैहि अल्लाही, नसरुल्लाही। और फिर आगे उसकी खबर आ गई करीबुन। ये नॉर्मल जुमला बन गया। अब इसी जुमले में आपको ताकीद पैदा करनी है, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। तो क्या आएगा शुरू में, النصر الله इन्ना जी, इन्ना नसरुल्लाहि करीबुन। जी, इन्ना। और इन्ना की वजह से, हाँ, अब ये मुरक्कब इजाफी जो है नसरुल्लाही, इसमें चूंकि मुजाफ जो होता है वो एराब डिसाइड करता है ना पूरे मुरक्कब का, तो इसका एराब चेंज होगा नसरू से। ठीक है, अल्लाह ही वैसे भी मजरूर है, तो इन्ना नसरल्लाही, और फिर आगे करीबुन विल रिमेन सेम, उसमें चेंजेस नहीं होंगे, करीबुन, इन्ना नसरल्लाही करीब। इसी तरह तेरे रब की पकड़, पीछे आपने पढ़ा था, पकड़ का मतलब होता है बत्श। ठीक है, अच्छा, सख्त शदीद, तेरे रब की पकड़, ये पूरा एक मुरक्कब है, और ये पूरा मुरक्कब ही यहाँ पर मुब्तदा बन के आ रहा है। तो इस पूरे मुरक्कब को यहाँ पर हमें लाना है, लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो मैं पीछे चल के इसको बता दूं। यहाँ पर आप लिखिए एक बार, तेरे रब की पकड़। ठीक है, अब इसमें समझ लें कि अच्छा। कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। पकड़ जो है, आप इसे क्या कर रहे हैं, पकड़, ठीक है, ये आप मुजाफ बना रहे हैं, तो बतशुन शुरू में ले आए। जब उसे मुजाफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर तनवीन नहीं आएगी, बतशु। और तेरे रब, तेरे रब, रब्बू का। जे- रब्बू का। जी जी, जैसे का, की, के, ये भी पहचान है मुरक्कब इजाफी की, वैसे ही रा, री, रे, ये भी पहचान है मुरक्कब इजाफी की। तुम्हारा, मेरा, हमारा, ठीक है, तेरे रब का, ठीक है, आपका, ये सब जो है। तो बदशु, और फिर उसके बाद तेरा रब, यानी रब्बू रब्बू का। मुजाफ बनाएंगे, एक मिनट, ربك और काफ मुजाफ इलैहि, अटैच जमीर। लेकिन अब चूंकि ये मुजाफ ही नहीं रहेगा, इस पर मुजाफ मुजाफ इलैहि दोनों के कायदे अप्लाई होंगे, क्योंकि रब कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, लिहाजा ये रब्बु का नहीं रहेगा। अब
रब्बिका हो जाएगा, रब्बिका। बत्शु रब्बिका। अब ये चूंकि मुजाफ मुजाफ इलैहि की कंस्ट्रक्शन है, पेचीदा मुरक्कब इजाफी है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज, और ये क्या बन जाएगा, इस जुमले में मुब्तदा बन जाएगा, बत्शु रब्बिका। की, एक मिनट, बत्शु और फिर आगे रब्बिका। हाँ, तेरे रब की पकड़, आपके रब की पकड़, और क्या है, सख्त है, तो आगे आ गया शदीद, शदीद। शदीदुन। हाँ, अब इसमें आपको क्या करना है, यकीनन का मफहूम लाना है, ताकीद पैदा करनी है। तो ताकीद पैदा करने के लिए हम इनके स्टार्टिंग में क्या ले आएंगे, इसी जुमले में हम करके आपको दिखा दे रहे हैं, इन्ना। नहीं करें ऐसे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। चले, इन्ना लेके आए शुरू में, और यहां पर क्या करेंगे, अब इस पूरे मुरक्कब इजाफी का जो इराब होगा वो कैसे तब्दील होगा, बदशु से ये क्या हो जाएगा, बताएं, बच्चा बदशा, इन्ना, बद, इन बच्चा हाँ तो ये बदशा। लिरब्बिका लशदीद। अब आगे आ गया बदशा रब्बिका शदीद। ठीक है, ये चूंकि मैंने इस एक्सरसाइज में सिर्फ इन्ना आपको समझाना है, लाम का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां पर लशदीद मैंने नहीं बताया, वरना कुरान की आयत में ये क्या है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, यानी डबल ताकीद है वहां पर। ठीक है, तो फिलहाल यहीं पर इसी पर रुक जाते हैं, क्योंकि सिर्फ इन्ना की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यकीनन क़यामत का जलजला बड़ी चीज है, तो क़यामत का जलजला ये है दरअसल मुरक्कब, और ये भी है कुरान की आयत है। जी, जलजला के लिए जलजला अरबी का लफ्ज है, तो कयामत का जलजला तो क्या हो जाएगा, जलजलतु। जलजलतु, जलजलतु। और फिर आगे कयामत के लिए मैंने बताया है अस्साअह, यानी अस्साअतु नहीं होगा, क्योंकि ये मुजाफ इलैहि बन रहा है, अस्साअती, जलजलतु साअती। और बड़ी चीज, ये एक मुरक्कब है और खबर बन के आ रही है, मुरक्कब एक खबर बन रहा है। ठीक है, कौन सी खबर है, चीज मौसूफ है, कबीर। चीज जो है वो मौसूफ है, शई, शैउन कबीर। ना ना ना, बड़ी यहाँ पर अजीम है, कुरान करीम ने इस अजीम। अजीम इस्तेमाल किया यहाँ पर, शैउन अजीमुन। अजीम। ठीक है, अब यहाँ देखें जरा ध्यान से, हाँ, शैउन अजीमुन, ये कौन सी मुरक्कब हो गई, तौसीफी, तौसीफी मुरक्कब खबर बन के आ रही है, और मुरक्कब इजाफी जो है वो क्या बन के आ रहा है, मुब्तदा। लेकिन इन्ना दाखिल करना है, ताकीद लानी है, तो इन्ना जलजला तस। तस। तसअती, इन्ना जल जलजलता। शैउन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपने इन्ना की प्रैक्टिस के लिए की। अब आप इसे दोबारा इस रिकॉर्डिंग को देखें, कॉन्सेप्ट्स को समझें, नोट्स प्रिपेयर करें, तब इंशाल्लाह ज्यादा फायदा होगा। इसी तरीके से आगे, और ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शंस आपको इंतहाई अहम है। आगे देखें, यहाँ पर क्या करना है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ठीक है, तो अब अल्लाह हर चीज पर कादिर है, बेशक का तर्जुमा बाद में करेंगे, तो अल्लाह, ठीक है, कदीर, कदीर। अल्लाह कदीर, अल्लाह कदीर, क्या मतलब हुआ इसका, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह कादिर है अल्लाह कादिर है। हर चीज पर, तो हर चीज पर यानी हर चीज के लिए आएगा कुल। कुल्लु शैइन। कुल्लु शैइन। माइक माइक बंद करिए प्लीज, नहीं तो फिर मैं एक्सरसाइज ऐसे नहीं कर पाऊंगा, एंगेजिंग नहीं होगी, अपना बैकग्राउंड नॉइज नहीं आनी चाहिए। शई उन, शैइन। एक मिनट, अभी उसको करते हैं, पहले देखें, ये अल्लाह कदीरुन तो समझ में आ गया था ना, कि अल्लाह मुब्तदा कदीरुन खबर, और फिर ये हर चीज, हर चीज की अरबी हो जाएगी कुल्लू शई उन। ठीक है, सॉरी शई इन, हाँ मुजाफ इलैहि बन गया, कुल्लू मुजाफ और शई इन मुजाफ इलैहि। अब इसके बाद इस पर आपको हरफ जर लाना है, और जार जब आता है तो वो मजरूर कर देता है, तो मजरूर किसे करेगा इस अला। मुरक्कब में,
مرکب میں جو مضاف ہے، کلی جی، تو علا کلی کلی شیء قدیر. تو اب آپ کو پتہ ہے یہ بات اچھی طریقے سے کہ جب کبھی ایسا جملہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جار مجرور والی کنسٹرکشن ہوتی ہے یہ متعلق ہو جاتی ہے کس کے؟ خبر کے متعلق. ٹھیک ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ سمجھتے جایا کریے کہ جو یہ پرٹیکولر الفاظ ہیں ان کا اپنا اسٹیٹس کیا ہے. اب اس پر انہ داخل کرنا ہے یقیناً کا مفہوم لانے کے لیے. جب یقیناً کا مفہوم لانے کے لیے انہ داخل کریں گے تو مبتدا جو ہے وہ اسم انہ بن جائے گا. ان اللہ علی کلی اللہ شیء قدیر. شيء قدير. تو جو اکثر پڑھتے رہتے ہیں وہ آج آپ نے گرامیٹیکلی سمجھ لیا چند دن کے کلاس کرنے کے بعد. اتنی جلدی کوئی بھی لینگویج آپ نہیں سیکھ سکتے سائنٹیفکلی، بہت وقت لگاتے ہیں پھر بھی نہیں سیکھ پاتے. اس کی قدر کریں. اور یہ چیزیں جب یہاں تک آ گئیں تو اب کیا وجہ ہے کہ آگے سلسلہ تھم جاتا ہے، رک جاتا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. جو اتنی دور آ گیا تو اس کو تھوڑی دور اور چلنا ہے، پھر تھوڑی دور اور چلنا ہے، منزل مل جائے گی. واقعی وہ نیک ہے. تو وہ نیک ہے تو سب سے پہلے اس کی عربی کر لیں. وہ نیک ہے، اب یہاں پر آ گیا هو هو صالح صالح. اب واقعی وہ نیک ہے یعنی ہمیں اس میں شروع میں کیا لے کر کے آنا ہے؟ انا داخل کرنا ہے. اب آپ کو پتا ہے جیسے ہی انا داخل کریں گے تو یہ مبتدا جو ہوا ہے یہ منصوب ہو جائے گا. اور ہوا کی مجرور اور منصوب فارم کیا ہوتی ہے؟ آپ کو ضمائر کے دو چارٹس پڑھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں. ضمائر کے دو چارٹس، ایک اٹیچڈ ضمائر پڑھے ہیں آپ نے اور ایک ڈی اٹیچڈ پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، هو ہاں ہو ہے، ہو ہو جائے گا. تو ایک ہے ہوا ہما ہم اور ایک ہے ہو ہما ہم. یہ ہو ہما ہم والا ہے اٹیچڈ ہو اٹیچڈ ہما. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اننا آنے سے فوراً یہ بالکل بدل جائے گا اور یہ ختم ہو کر کے یہاں کیا آ جائے گا؟ ہو. اب ان دونوں کو ملا کر کے آگے اس طرح سے لکھ دیں گے کہ انہو. اب کتنی صالح جگہ ان قرآن کریم میں انہو آتا ہے؟ انہو صالح. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی طریقے سے تم ذہین ہو تو اب تم کی عربی کیا ہوتی ہے اگر ہم اس کو وہ مان لیں مذکر؟ أنت جی انت. انت اور پھر اس کے بعد ذہین ہے تو ذکی. ذکی انت ذکی. زكي ٹھیک ہے، اگر یہ مؤنث ہوتا بالفرض تو ہوتا انتی ذکیتن. ٹھیک ہے، تو أنت انت زكية جی انت ذکیون. اب اس میں ہمیں انا لے کر آنا ہے. جیسے ہی ہم نے اس میں انا داخل کریں گے فوراً یہ چینج ہو جائے گا. اور انا کا إنك ہاں اب انا کا ہو جائے گا. تو یہ انا پلس کا از اکول ٹو ان کا اور پھر آگے ذکیون. إنك زكي ٹھیک ہے، یہ ہوا. تو یہ بے شک یا یقیناً واقعی تم ذہین ہو. اسی طریقے سے یقیناً ہم اللہ کے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم، ٹھیک ہے، ہم اللہ کے ہیں. نحن نحن اور پھر اس کے بعد اللہ کے ہیں یعنی اللہ کے لام تملیغ للہ. ان لله اب یہ نحن للہ وہ اب انا للہ میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ ہم انا اس کے پہلے لائیں گے. جیسے ہی انا لائیں گے یہ نانو چینج ہو جائے گا اور اس کی جگہ کیا آ جائے گا؟ اٹیچڈ نا. تو ان نا پلس اٹیچڈ نا از اکول ٹو کیا ہو جائے گا؟ انا للہ. اب وہ پڑھتے نہیں انا للہ سورہ بقرہ کی آیت و انا الیہ راجعون. تو إنا لله وإنا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں. تو میں اللہ کا بندہ ہوں انا، اور پھر اس کے بعد عبد اللہ. عبد الله انا عبد اللہ. ہاں اب اس کے شروع میں مجھے انا لانا ہے. اب یہ آپ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھتے چل رہے ہیں ضمائر والا بھی ایکسرسائز ہوتی جا رہی ہے. انا آ گیا اسٹارٹنگ میں. جیسے ہی انا لائے تو اب یہ انا کا ایکویولنٹ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ضمیر اٹیچڈ یا. یہی تو ہوتا ہے. تو اٹیچڈ یا اس کی جگہ آ جائے گی اور اٹیچڈ یا جب آئے گی اس کی جگہ پر تو یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا انی. انا پلس یا از اکول ٹو عبد الله انی عبد اللہ.
ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آگے دیکھ لیجئے، واقعی یہ دونوں جادوگر ہیں، تو یہ دونوں کے لیے عربی ہے جو زمان، حاضانی. جی آپ استعمال کریں گے وہ کیا ہے؟ ہا زانی، زانی. آزانی. اور جادوگر کی ہوتی ساحر، تو ساحرانی، ساحر. ساحرانی. آزانی ساحرانی. جیسے ہی ہم نے ان کے پہلے انا لگایا تاکید پیدا کرنے کے لیے، تو انا نے فوراً ہازانی. اب دیکھیے مثنیٰ جو واحد اور جمع کے ضمائر ہیں نا، واحد اور جمع کے، تو وہ مبنی ہوتے ہیں. اسماء اشارہ، سوری اسماء اشارہ، جو اسماء اشارہ آپ نے پڑھے تھے کون سے؟ واحد کے اور جمع کے، جمع. سنگولر اور پلورل والے، یہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی مطلب ان کی ساری حالتیں جیسے ہاذا 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 ہی رہتا ہے نا، لیکن جو مثنیٰ ہوتے ہیں نا جی. ان کی منصوب اور مجرور فارم آپ کو بتائی تھی، تو ہازانی سے یہ کیا بن جائیں گے؟ ہا حاضینی. زینی. ان، زینی. ٹھیک ہے، ان ہازینی ساحرانی. اب یہ ایسے ساحرانی. لکھ سکتے ہیں، کھڑی زبر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. چلیے اس کے بعد نیکسٹ ہے یقیناً کفار جہنم کی آگ میں داخل ہونے والے ہیں. تو سب سے پہلے تو اتنے لمبے جملے سے گھبرانا نہیں، یقیناً کو علیحدہ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے مبتدا دیکھ لیں. کفار مبتدا ہے، تو الکفار، الکفار. اور پھر اس کے بعد کہاں داخل ہونے والے ہیں؟ پہلے تو داخلون، داخل جیسے ساجدونا، ٹھیک ہے، جالسونا، ویسے یہ بن جائے گا داخلونا. تو الکفار داخلون، داخل ہونے والے ہیں کہاں؟ فی، فی جہنمی. نہ ناری جہنم، ناری فی ناری. جہنم، جہنم کی آگ میں. اصل میں تھا نارو، دیکھیں نارو جہنما، لیکن فی کے آنے کی وجہ سے وہ ہو گیا فی ناری جہنما. جہنم. پوری مرکب جو ہے وہ جار مجرور کی ہو گئی. الکفار داخلون فی ناری جہنما، تاکید پیدا کریں گے تو انا لائیں گے اسٹارٹنگ میں، اور انا کے آنے سے فوراً الکفار کیا بن جائے گا؟ کفارہ. الکفار. ان الکفار داخلون فی ناری فی جہنم. ناری جہنم. تو یہ ایکسرسائز تھی، اور اس سے انڈرسٹینڈنگ آپ کی زیادہ اچھی ہو جائے اس لیے کرائی گئی ہے. آئندہ کی کلاس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں، ریویژن کے طور پہ ہو سکتا ہے ایک ایکسرسائز اور آ جائے، ادروائز ہم لوگ نیا چیپٹر پڑھیں گے. اور یہ آلموسٹ یہ ساری چیزیں مکمل ہوئیں. جملہ اسمیہ میں جو تاکید کا مفہوم تھا وہ کیسے لایا جاتا ہے، اور تاکید کتنی طریقے کی ہوتی ہے. دو، انا، یعنی ایک تو وہ لام ابتدا سے کر دیتے ہیں یا پھر انا سے کرتے ہیں، اور تیسری شکل ایسی ہوتی ہے کہ انا اور لام ابتدا دونوں کو ایک ساتھ لے آتے ہیں زیادہ تاکید پیدا کرنے کے لیے. اور زیادہ تاکید لانی ہوتی ہے تو پھر شروع میں قسم کا استعمال کرتے ہیں. یہ اسلوب ہیں، اسٹائل ہیں عربی زبان میں اپنی بات کو باوزن کرنے کے. تو الحمدللہ آپ کی ایکسرسائز ہو گئی، اللہ کا شکر کریں، اور اگلی کلاس کی پریپریشن کریں. اپنے نوٹس پریپیئر کرتے رہا کریں، ووکیبلری پر خاص دھیان دیں، جو الفاظ ملتے جائیں وہ بھی آپ کے نوٹس میں ہونے چاہیے. جو جتنی محنت کرے گا ظاہر سی بات ہے اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. اور بس یہ سفر ایسے ہی چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ ایک دن آپ قرآن کریم سمجھ رہے ہوں گے، زبان حائل نہیں ہوگی. لیکن اس کے لیے فرم ڈٹرمنیشن از مسٹ. اگر وہ نہیں ہے تو پھر کام ممکن نہیں، مشکل ہو جائے گا، ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.